نور پر جلوہ فروز محب گرامی حضرت حافظ و قاری حافظ عبدالقیوم نظامی صاحب قبلہ، بزرگوار حضرت مولانا غلام حسین صاحب منصوری اور ہماری اس شہر کی مسجد کے خطیب و امام بلال مرزا صاحب اور باہر سے آئے ثناخان مصطفیٰ، پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بولیے آمین۔ بگرداد بلا افتاد کشتی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میزنم، مجرم کو نہ شرماؤ۔ دیکھیے میری عادت ہے، اگر آپ کو کچھ دیر سننا ہے تو اشارے کنائے سے سبحان اللہ بولنا پڑے گا، پڑھنے کا ثواب ملے اور آپ کو سننے کا بھی اور سبحان اللہ کہنے کا بھی۔ ماشاءاللہ ایسی محفلیں بہت کم سننے کو ملا کرتی ہیں، ورنہ بہت ساری جگہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسی اولادوں کو پیدا کیا کہ جو مرنے کے بعد ہمارے نام کا جلسہ سجاتی ہے۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، چل کر بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، سبحان اللہ، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شعر اور اعلیٰ حضرت کا پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنے گرم ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، اے عشق تیرے صدقے
بات ایک دم سننے میں نہیں آتی ہے، اس کے لیے کچھ سننے کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ بالکل سگنل اچھا دے رہے ہیں تو اچھا سنیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے شعر برکتاً پڑھے ہیں، 3 شعر علامہ ظہوری کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وقت میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، کیونکہ میرے بعد میرے محترم کی آپ کو تقریر نعت مصطفیٰ سماعت فرمانی ہے، اور جب انہوں نے خیال رکھا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی بھرپور خیال رکھیں گے۔ پروگرام کو ایسے ہی ترتیب سے چلانا ہے، ایک بار اور مچل کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سمجھیں کہ آپ کا اس ہفتے کی جو گزرا ہوا ہفتہ ہے، سب سے بہتر اگر کوئی نائٹ گزری ہے تو یہ نائٹ گزرنے والی ہے۔ نہ دن آپ کا اس ہفتے میں اتنا بڑھیا گیا، نہ کوئی سی شب اس ہفتے میں آپ کی اتنا بڑھیا گئی، جو سب سے مقدس رات آپ کے لیے آج کی ہے۔ کل کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کل زندگی ہوگی تو اچھی محفل ہوگی، نہ زندگی کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے، پل جھپکنے کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں لکھا گیا کہ جب موت آتی ہے تو نہ 1 انچ آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، نہ 1 انچ پیچھے ہٹنے دیا جاتا ہے۔ بولو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ میں شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اور بہت سادہ سلیس اردو کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اور دیکھتے ہیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اگر نعرہ یاد ہو تو اس شعر میں نعرہ بھی لگنا چاہیے، آتا ہے نعرہ؟ چونکہ نعرے ساتھ پوری دنیا جو ہے تہلکا مچا ہوا، پوری دنیا گردش کاٹے پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ چلیے یاد کر لیں، میں ایک شعر اور پڑھاتا ہوں، پھر لگائیے گا نعرہ آپ۔ شعر پڑھیے گا، سنیے گا۔ منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، یعنی بہت سارے لوگ جو الاپتے ہیں نا، الاپ نہیں بولتے نا جھوٹ کو، کہ ہم فلاں ملٹی میں گئے تھے، فلاں محل میں گئے تھے، اور معاملہ ایسا رہا کہ CM صاحب سے بھوپال میں ملاقات ہو گئی، اور وہ ادھر کی ادھر لگاتے آگے، لیکن الحمدللہ دنیا میں اگر کوئی دربار بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ کا دربار ہے۔ دیکھنے کے بعد شاعر کیا کہتا ہے کہ منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، سبحان اللہ، منظر ہو بیاں کیسے منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار
لگائے ہاتھ لگائے یا رسول اللہ تو ہاتھ سے تو ہاتھ کہہ کے بولے نعرہ جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے. سبحان اللہ. یہ بالکل سچ ہے اور حق ہے. اگر آپ کے دلوں کی میموری کھل گئی ہو تو میں اس بات کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, سیو کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا درد کیوں نہ ہو, جو نبی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو سارے غم بھول جائے گا. سبحان اللہ. اور اس بات کو میں اس بات سے سچی کروں گا کہ میدان جنگ میں چل رہی ہے اور جنگ ہو رہی ہے, مدینے میں یہ افواہ پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے. قسم خدا کی ایک ضعیفہ دیوانگی کے عالم میں مدینے کی بستی سے نکلتی ہے. راستے میں ملنے والوں نے کہا او محترمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں نے سنا ہے حضور شہید کر دیے گئے. بولے بالکل غلط, حضور شہید نہیں کیے گئے ہیں, مگر تیرے لیے خوف اور غم اور درد کی بات خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں. سبحان اللہ. تیرا شوہر شہید ہو گیا, تیرا بھائی شہید ہو گیا. عورت کہتی ہے میرے بیٹے شہید ہو گئے, کوئی غم نہیں, میرا بھائی شہید ہو گیا, کوئی غم نہیں, میرا شوہر شہید ہوا, کوئی غم نہیں, مگر میں خوش اس لیے ہوں کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ زندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. بتائیے بیٹے کی شہادت سے بڑی کوئی غم, موت سے بڑی کوئی غم ہوا کرتا ہے؟ شوہر کا سایہ اٹھ گیا, بھائی کی الفت ختم ہو گئی, مگر جگر دیکھیے اس عورت کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک موت ہو جائے تو کئی کئی ماہ تک چہرے پہ سستی رہتی ہے, مگر 3 لاشیں وہاں اس کے گر گئے, بھائی کا, بیٹے کا اور شوہر کا, لیکن کہتی ہے میرے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں, مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اے مدینے کے رہنے والوں, جنگ سے آنے والوں, یہ بتاؤ آمنہ کے لال کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں مسلمان. سبحان اللہ. میرے نبی کا حال کیا ہے؟ ابھی یہ پوچھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آمنہ کے لال جل بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا مسکرائے تو عورت بھی مسکرائی سبحان اللہ. اور کہا یا رسول اللہ, آپ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی قسم میرے سینے سے سارے غم اور دردوں کو اللہ نے دور کر دیا. سبحان اللہ. اب شعر ملاحظہ فرمائیے گا. دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, دکھ درد کے ماروں کو دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے, جب سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر, سامنے آنکھوں کے غم خوار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اور کہتے ہیں کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی. سبحان اللہ. آج کچھ لوگ اس پشو پنچ میں رہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے, کہ مدینہ افضل ہے, مگر امام احمد رضا بریلی سے کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. طیبہ نہ صحیح افضل,
مکہ ہی بڑا زاہد سبحان اللہ دیوانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی سبحان اللہ عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے علامہ ظہوری کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے گا بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے مقطع ملاحظہ فرمائیے گا چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں سبحان اللہ جملے پہ توجہ دیجئے عاشقوں کی کوالٹی الگ ہوتی ہے لوگوں کی مارکیٹ میں بھی کوالٹی الگ ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہر ایک کی برانڈ الگ ہوتی ہے ہر ایک کی مانسکتا الگ ہوتی ہے ہر ایک کا کیریئر الگ ہوتا ہے چلنے کے انداز سب کے الگ الگ ہوتے ہیں مگر جو سچا مسلمان ہوتا ہے ان سب کے چلنے کے انداز ایک ہوتے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علامہ ظہوری کا عشق دیکھیں وہ کہتے ہیں مدینہ جا کر دل و جان وہاں چھوڑ کر آئے مگر واہ رے اعلیٰ حضرت تیرے قدموں پہ قربان جائے سبحان اللہ وہ مدینہ پہنچے بھی نہیں پہنچے مگر ابھی پہنچنے سے پہلے ہی کیا کہہ رہے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچا سبحان اللہ علامہ ظہوری کہہ رہے ہیں مدینہ جانے کے بعد چھوڑ کر آئے مگر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہم نے تو بریلی ہی سے دل و جان اور جگر اپنا وہاں پہنچا دیا سبحان اللہ عاشقوں کی کوالٹی دیکھیے گا آپ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سبحان اللہ یا رسول اللہ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ایک جوان کی طرف سے ایک شعر اور پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کا محبت سے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے تم نہیں چلتی رضا سارا تو سامان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے قیامت میں شفاعت بھی اس کی ہوگی جو یہاں رسول اللہ سے مدد مانگتا ہوگا سبحان اللہ اور جسے یہاں امید نہیں تو کل قیامت میں بھی امید نہ کرے گا سمجھ رہے ہیں آپ سب سنیے گا محبت سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان سبحان اللہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میں اپنے ترنم کو اسی شعر سے ختم کرتا ہوں کہ جا چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں سبحان اللہ چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا
यहाँ मुझको दुश्वार नजर जीना यहाँ मुझको वैसे चल दो भाई, बहुत अच्छा लगता पहले से ही, कोई पहली वाली शायरी बिल्कुल सही है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर मोहसिन भाई की वालिदाए मोहतरमा की कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। और अगर हम ये दुआ ना भी करेंगे तो इस जिक्र की बरकत से अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाएगा। और ये बात मैं कुरान से भी और इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल की हदीस से साबित करके जाऊंगा। मगर उससे पहले एक हदीस पाक सुनिएगा। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अकबर अली साहब क़िबला नईमी मद्दज़िल्लाहु नूरानी ने कंजुल फलाह एक रिसाले में यह हदीस सबसे पहले तरतीब फरमाई है। इजाजत है सुना दूं आपको? हाथ उठाकर कहिए या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। तर्जुमा तो सुनते हैं लेकिन अरबी के अल्फाज जुबान मेरी होगी मगर अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं। सुभान अल्लाह। सुनिएगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिका व कुल मिम्मा यलीक। सुभान अल्लाह। एक हदीस की अगर बरकत मिल गई ना तो जिंदगी का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। नारा है तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत भी बोला करो साथ में। सुनिएगा तर्जुमा इसका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो। सुभान अल्लाह। सम्मिल्लाह, अल्लाह का आधा जुमला मैं बोलूंगा, आधा तुम बोलोगे तो इंशाअल्लाह हदीस फिट हो जाएगी आपके सीने में। और ये वो हदीस है जो रोजाना कम से कम आपके 3 बार काम आती है। कितनी बार काम आती है? 3 बार। हाँ, नाश्ते के टाइम पे भी, लंच के टाइम पे भी और शाम के डिनर के टाइम पे भी। समझ रहे हैं? वो हदीस पढ़ी है मैंने। हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। अगर अरबी में नहीं तो कम से कम तर्जुमा तो याद हो इसका। और फिर काहे का मुसलमान के पूरी प्लेट रोटियों की डकार जाता है और अल्लाह का नाम ही नहीं लेता, बगैर बिस्मिल्लाह के खा जाते हो। फिर औलादों में उसका असर देखते हो। सही है नहीं? औलादे भी खिदमत गुजार वो होती हैं जिनकी तरबियत अच्छी तरीके से होती है। जैसे हमारे मोहसिन भाई की वालिदा ने तरबियत की, और तरबियत ऐसी कि बाद मरने के भी उनको याद रखना ही। यही तो हक है हम पर वालिदैन का कि उन्हें उनकी जिंदगी के बाद हम जब तक जिंदा रहें अच्छे कामों के जरिए उनको याद किया जाए। यही हमारे मुर्दे अपने जिंदों से तलब करते हैं। अब हदीस का तर्जुमा सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। यार भूल गए तुम, अल्लाह का नाम लो। व कुल बियमीनिका, और दाहिने हाथ से खाना खाओ। सुभान अल्लाह। बोलो रोजाना ये काम आता है कि नहीं आता है? आता है। अगले उसमें फरमाया वो कुल मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे सामने है उसी में से खाओ। सुभान अल्लाह। फोन में बैठ जाते हैं ना, हम बैठना चाहिए आपस में, लेकिन वो किसी का हाथ इस पश्चिम की तरफ जाता है, किसी का हाथ उत्तर की तरफ जाता है, किसी का हाथ दक्षिण की तरफ जाता है, पूरा पश्चिम करते हैं। ऐसे नहीं, हदीस में है वो कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ जो तुम्हारे सामने रखा है। बात सही है कि नहीं? अपने सामने से, तो इससे जो है तुम्हें एक मोहब्बत नजर आएगी। और जब हम इधर उधर से उठाते हैं ना, सब्र करो, जो सबके लिए बना है वो सभी के लिए बना है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये हदीस मैंने पढ़ दी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खाना खाने से पहले अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर दूसरा हाथ टूटा हुआ ना हो तो सीधे हाथ से खाने की तौफीक अता फरमाए। खाना सीधे हाथ से खाना चाहिए और अपने आगे से ही खाना चाहिए। अब इस हदीस, ये हदीस है ना, मान लिया आपने, बोलो बिल्कुल हक है। अब अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खाना खाने से पहले अल्लाह का नाम लो। तो जो आज खाना बना, तवज्जो चाहूंगा, मैं उसी मौजू पे हूं अपने, जो आज खाना बना और एक मरहूमा के इसाले सवाब के लिए बनाया गया, तो ये बताओ उस पे अल्लाह का कलाम पढ़ा था हमारे इमाम साहब ने कि कोई गाना पढ़ा था? अल्लाह का कलाम पढ़ा था ना।
کبھی انہوں نے سورہ فاتحہ اس میں پڑھی ہوگی، سورہ بقرہ کا جز پڑھا ہوگا، سورہ اخلاص پڑھی ہوگی. محترم حضرات مختصر آیت قرآن کی الگ الگ انداز میں پڑھی ہوں گی. قرآن ہی کی تو آیتیں پڑھی. تو یہ اللہ کا ذکر ہوا کہ غیر اللہ کا؟ کس کا ذکر ہوا؟ اللہ کا. زور سے بولو. اللہ کا. اب وہابی کہتے ہیں کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ جائے وہ کھانا شرک ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. جس کھانے پہ کلام پڑھ جائے، فاتحہ پڑھ جائے، وہ کھانا ناجائز و حرام. مگر وہاں ہرے بھرے بریلی والے امام سبحان اللہ. کچھ پہ ہم سب سنیوں کی ہے جان قربان. سبحان اللہ. آپ نے جلد نمبر 4 فتوی رضویہ میں لکھا فاتحہ پڑھنا کھانے پہ جائز ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بولا کہ یہ فاتحہ پڑھنا میت مرحوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہم نے پوچھا ہے اعلیٰ حضرت کو کیوں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک لکھی اسی فتوے میں. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اگر یہ چند باتیں میری آپ نے انشاءاللہ جمع لی نا تو تقریر سنانے کا میرا حق ادا ہو جائے گا اور آپ کا سننے کا. اور جس مقصد کے تحت ہم بیٹھے انشاءاللہ وہ بالکل آپ کی میموری میں فٹ ہوگا اللہ نے چاہا تو. اعلیٰ حضرت نے اسی فتوے میں آگے لکھا، میں نے یہ بات اس لیے اپنے فتوے میں لکھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرض اول کے بعد، فرض اول کا ترجمہ کرتا ہوں میں آپ کو، نماز کے بعد، روزے کے بعد، زکات کے بعد، حج کے بعد، سبحان اللہ. نماز کے بعد، حج کے بعد، زکات کے بعد، روزے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب عمل، اچھا عمل بندے کا اللہ کو پسند ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کو فائدہ پہنچائے. سبحان اللہ. یار یہاں نعرہ لگ جائے. اللہ رسالت یا رسول اللہ. دور کا دامن نہیں چھوڑیں گے. باس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر. اللہ. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب یہ بتائیے یہ جو کھانا بنا اس پہ فاتحہ پڑھی گئی تو یہ مرحومہ کا نقصان تھا یا فائدہ؟ جب فائدہ تو خوب فاتحہ لگوایا کرو اور خود بھی پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر برا نہ لگے تو یہ شعر یہاں پر سنا دیتا ہوں. جگر والے سنیں گے اسے اور پہلی 2 لائنوں پر نہیں بولیں گے، تیسری لائن پہ بولیں گے انشاءاللہ. ہے ٹھیک ہے نہیں؟ وہابی بے لگام ہے، فتوے بھی بے لگام. سبحان اللہ. وہ حالات کو میں ظاہر نہیں کروں گا. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک وہابی ملا نے تو ایسا فتویٰ دیا کہ آپ کے شب برات اور وہ تہوار دونوں ایک ہی ہے، جمعے کی نماز شنیچر کے دن پڑھ لینا. نماز اللہ یہ اتنے بے لگام گھوڑوں کی طرح ہو گئے وہابی. اور تم کہتے ہو یار تم الگ الگ کی بات کہتے ہو. ہم بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ان کے ضمیر اور ایمان سب کچھ بک جاتے ہیں پیسوں کے سامنے. سنی وہ ہے کہ جان تو دے دیتا ہے مگر اپنا ایمان، زور سے بولو، اپنا ایمان نہیں دے گا. اور انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایمان نہیں دیں گے. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محترم میں کہہ رہا تھا کہ وہابی بے لگام ہے، فتوے بھی بے لگام. کیونکہ یہ بالکل سچ کہا ہم نے کہ قرآن جس پہ پڑھ دیا کھانا ہے وہ حرام. یہ ان کا نظریہ ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن بھی کھانے پہ مت پڑھو. اگر کھانے پہ کلام پڑھنا حرام ہے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی مت پڑھو. بسم اللہ الرحمن بھی کھانے پہ مت پڑھو. یہ بھی ہے جز قرآن کا، اللہ کا ہے کلام.
اللہ سبحان اللہ اگر کھانا کھانے وقت بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے توجہ چاہوں گا تو کسی مرحوم کے ایصال ثواب پر کھانا پکایا جائے تو اس پہ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مرنے کے بعد طاقت کم نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کیسے ہو جاتی ہے وہ اشارہ کر کے بتاتا ہوں میں آپ کو. قبرستان جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ تو قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ اب قبرستان میں زندہ سو رہے ہیں کہ مردہ سو رہے ہیں؟ کون سو رہے ہیں؟ ارے ایک ساتھ بولو یار, اتفاق کر کے بولو. مردہ سو رہے ہیں نا. وہاں بھی کہتے ہیں کہ ککڑیشور کی آواز مدینے تک نہیں جا سکتی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مگر تمہارے قبرستان میں تمہاری آواز تمہارے مردوں تک پہنچ رہی ہے. پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ جو کہ حدیث میں آیا السلام علیکم یا اہل القبور. یا رسول اللہ ہم نے جب ان قبر والوں کو سلام کیا ہے تو کیا یہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ کیا یہ ہماری آواز سنتے ہیں؟ وہ حدیث بخاری میں لکھا ہے ہاں جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ تمہاری آواز ہی نہیں بلکہ وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. اس چیپٹر کو یہی کلوز کرتا ہوں. آگے ایک بات سناتا ہوں ایک جملے کے ساتھ. اگر قبرستان کے مردے ہماری آوازوں کو سن سکتے ہیں تو نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ ہمارے سلام کو تو نہیں سن سکتے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.